دنیا کا سب سے بڑا سیریل کلر شاید کبھی بھی نہ پکڑا جاتا اگر اس کو کمپیوٹر چلانا آتا۔ سوچیں، ایک ایسا شخص جو اپنے ہی شکار کا دوست بھی اور شہر کا جانا مانا ڈاکٹر بھی۔ یہ حیرت انگیز کہانی ہے ڈاکٹر ہرولڈ شپ مین، جس نے اپنے کلینک کو جان بچانے کے لیے نہیں بلکہ جان لینے کے لیے استعمال کیا۔ انگلینڈ کے ہائیڈی نامی ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں جہاں صرف 30,000 لوگ بستے تھے، وہاں پر 23 سالوں تک وہ سب کی ناک کے نیچے سیریل کلنگ کرتا رہا۔ 250 سے بھی زیادہ لوگوں کو موت کی نیند سلانے کے بعد بھی کسی کو ڈاکٹر پہ شک نہ ہوا، اور شاید کبھی بھی نہ ہوتا اگر وہ ایک چھوٹی سی غلطی نہ کرتا۔ آخر وہ ایسا کیوں کرتا تھا اور پولیس کو ایسا کیا سراغ ملا جس سے ڈاکٹر بے نقاب ہو گیا؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سفیان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علم سیفی۔ ناظرین، ڈاکٹر ہرولڈ شپ مین انگلینڈ میں ہائیڈ نامی ٹاؤن میں ایک چھوٹا کلینک چلاتا کرتا تھا۔ یہاں کے 3,000 لوگ ڈاکٹر شپ مین کے پیشنٹ تھے۔ ڈاکٹر زیادہ تر اکیلے رہنے والوں کو ٹارگٹ کرتا تھا اور کافی بوڑھے ہوتے تھے جن کی موت پر کسی کو شک بھی نہ ہو سکے۔ ڈاکٹر شپ مین ان کے گھر جا کر ان کی باتیں سنتا اور ان کو زیادہ سے زیادہ وقت دیتا، یہاں تک کہ کچھ لوگ ڈاکٹر پر اتنا بھروسہ کرتے تھے کہ ان لوگوں نے اپنے گھر کی چابیاں بھی ڈاکٹر کو دے رکھی تھی۔ اپنے اسی رویے کی وجہ سے وہ پورے ٹاؤن میں مشہور ہو چکا تھا، لیکن ڈاکٹر اپنی چالاکیوں سے باتوں ہی باتوں میں مریضوں کی ساری ڈیٹیلز لے لیتا تھا کہ کس مریض کے پاس کتنی دولت ہے اور کون کس ٹائم اکیلا ہوتا ہے اور رشتہ دار کہاں رہتے ہیں۔ جب شپ مین کو تسلی ہو جاتی تو وہ اپنے پیشنٹ کو اوور ڈوز دے کر مار دیتا تھا۔ پیشنٹ چونکہ بوڑھے ہوتے تھے اس لیے کسی کو ان پر شک بھی نہ ہوتا۔ کئی سالوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ڈاکٹر شپ مین نے جب کیریئر کا آغاز کیا تو 1974 میں میڈیکل سینٹر میں جنرل پریکٹیشن کی پوزیشن پر لگ گیا۔ یہاں جاب کے دوران وہ پیشنٹ کو پیٹوڈین نامی ڈرگ کی زیادہ مقدار دیتے ہوئے پکڑا گیا، جو اصل میں خود اس کو استعمال کرنی ہوتی تھی۔ پیٹوڈین ہے تو ایک پین کلر، لیکن یہ کافی نشہ آور اور میڈیسن ہے، اس لیے وہ جان بوجھ کر اپنے پیشنٹ کو میڈیسن پرسکرائب کرتا تھا۔ تھوڑی ان کو دیتا جبکہ زیادہ مقدار خود استعمال کرتا تھا۔ یہ میڈیسن لینے کے بعد پیشنٹ اچھا محسوس کرتے تھے جبکہ ان کو معلوم بھی نہ ہوتا کہ وہ نشہ کر رہے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ شپ مین کے پیشنٹ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے تھے۔ پکڑے جانے کے بعد ہاسپٹل کے ایڈمنسٹر نے اس کو نکال دیا اور بات اس کے لائسنس کینسل ہونے تک چلی گئی، لیکن شپ مین نے 600 پاؤنڈ کا جرمانہ دے کر خود کو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں داخل کروا کر اپنا لائسنس بچا لیا۔ سینٹر میں تھوڑا عرصہ گزارنے کے بعد جب سارے اس کو بھول گئے تو وہ 1977 میں ہائیڈے شفٹ ہو گیا اور اپنا کلینک کھول کر شہر میں اچھا نام بنا لیا۔ اگلے کئی سالوں تک کلنگ کا سلسلہ چلتا رہا اور کسی کو ڈاکٹر کی حرکتوں پر شک نہ ہوا۔ پہلی بار مارچ 1998 میں ڈاکٹر لنڈا رینولڈ، جو کہ ڈاکٹر شپ مین کے سامنے ہی اپنا کلینک چلایا کرتی تھی، انہوں نے ڈاکٹر شپ مین کے زیادہ پیشنٹ کے مرنے پر تشویش کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ شپ مین کے پیچھے 3 مہینوں میں 16 پیشنٹ مرے ہیں، جبکہ اسی دوران ہمارے کلینک، جس کا نام بروک سرجری تھا، میں صرف 14 مریضوں کی موت ہوئی، جبکہ ہمارے پاس شپ مین سے 3 گنا زیادہ پیشنٹ علاج کرواتے ہیں۔ یہ شک تب مزید یقین میں بدل گیا جب یہ پتہ چلا کہ شپ مین کے 16 پیشنٹس کو دفنایا نہیں گیا بلکہ جلایا گیا تھا، جبکہ کرسچن لوگ مرنے کے بعد اپنے پیاروں کو دفناتے ہیں۔ ڈاکٹر لنڈا نے کا اظہار مانچسٹر کے ایک کورٹس میں کیا اور ان کو ایک رپورٹ بھیجی جس میں یہ بھی لکھا تھا کہ شپ مین کے ان پیشنٹ میں زیادہ تر بوڑھی خواتین شامل تھیں جو اپنے ہی گھر میں مری ہوئی پائی گئی، اور زیادہ تر یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ڈاکٹر شپ مین ان کی موت کے وقت اکیلا ہی ان کے گھر میں
موجود ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر لنڈا کا کہنا تھا کہ شپمین کے مریضوں کی موت کرسی پر بیٹھے ہوئے اور اچھے کپڑوں میں ہوتی تھی، اور زیادہ تر ڈاکٹر شپمین ان کے گھر میں موجود تھا یا پھر پہلی بار وہیں گھر میں ملا اور پیشنٹ کو مردہ حالت میں پایا، جو کہ کسی بھی طرح نارمل نہیں ہو سکتا۔ اس رپورٹ کے بیس پر ایک انویسٹیگیشن بھی ہوئی، لیکن پولیس کو شپمین کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہ ملا اور 1 مہینے کے بعد انویسٹیگیشن بند کر دی گئی۔ جب ڈاکٹر شپمین کے پیشنٹ مر جایا کرتے تھے تو وہ خود ہی فارم بی سائن کرتا تھا۔ فارم بی وہ فارم ہے جو مریض کو علاج کرنے والے کو سائن کرنا ہوتا ہے، جس میں وہ مریض کی موت کی وجہ لکھتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ فارم سی جو دوسرے ڈاکٹر کو سائن کرنا ہوتا ہے، وہ بھی زیادہ تر کیس میں شپمین کے دوست یا ڈاکٹر یا ان کے لوگوں سے سائن کروایا جاتا تھا جو اس پر شک نہیں کرتے تھے۔ اس طرح شپمین اپنے پیشنٹ کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں فرضی انفارمیشن لکھ کر انہیں آرام سے کرمینیشن کے لیے بھیج دیتا تھا اور کسی کو کوئی شک نہیں ہوتا تھا۔ انویسٹیگیشن بند ہونے کے بعد شپمین نے 3 اور لوگوں کو بھی موت کی نیند سلا دیا، لیکن پکڑے جانے کا وقت دور نہیں تھا۔ شپمین کا آخری شکار ہائیڈے کے آرمیزیم 81 سال کی کیٹالین گراؤنڈلی، جو کہ 1998 کو اپنے ہی گھر میں مر گئی، اور یہاں پر بھی شپمین وہ آخری شخص تھا جس نے کیٹالین کو آخری بار زندہ دیکھا تھا۔ اس نے بعد میں ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں سائن کیا اور موت کی وجہ اولڈ ایج لکھی۔ کیٹالین کی بیٹی خود ایک وکیل تھی جس کو اپنی ماں کی پراسرار موت پر تب شک ہوا جب اس کو اپنی ماں کی ایک وصیت ملی، جس میں انہوں نے اپنا گھر ڈاکٹر شپمین کے نام لکھا تھا۔ ڈاکٹر شپمین اس فیملی کے کافی کلوز تھے اور وصیت میں ان کو گھر مل جانا شک کی بنیاد نہیں بنا، بلکہ اس کی بیٹی کو شک اس بات پر تھا کہ ان کی ماں کے 2 گھر تھے، جبکہ وصیت میں صرف ایک گھر کا ذکر ہے، یعنی ڈاکٹر شپمین کو دوسرے گھر کے بارے میں علم نہیں تھا۔ کیٹالین کی بیٹی انجیلا پولیس کے پاس گئی تو پولیس نے انویسٹیگیشن دوبارہ شروع کر دی۔ کیٹالین کی قبر کو کھود کر نکالا گیا اور پوسٹ مارٹم کے لیے دوبارہ بھیجا گیا۔ معلوم ہوا کہ ان کی باڈی میں ہیروئن کی کافی زیادہ مقدار ٹریس کی گئی ہے۔ پولیس نے جب شپمین سے پوچھا تو اس نے کہا کہ کیٹالین ہیروئن کا نشہ کرتی تھی، اور یہ بات اس نے ان کا علاج کرنے سے پہلے اپنے کمپیوٹر میں بھی لکھی تھی۔ ڈاکٹر شپمین نے حال ہی میں کمپیوٹرائزڈ میڈیکل جرنل میں انٹری کرنا شروع کی تھی، لیکن اس انٹری میں ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ انہوں نے موت سے پہلے کی ڈیٹ تو ڈال دی ہے، لیکن کمپیوٹر میں اس فائل کی لاسٹ ایڈٹ ڈیٹ آٹومیٹکلی سیو ہو جاتی ہے۔ پولیس نے جب اس کمپیوٹر میں انٹریز کی جانچ کی تو معلوم ہوا کہ یہ انٹری کیٹالین کی موت کے بعد کی تھی۔ صرف ایک یہی ثبوت شپمین کو اریسٹ کرنے کے لیے کافی نہیں تھا، بلکہ پولیس کو وہ ٹائپ رائٹر بھی ملا جس کو استعمال کر کے وہ جھوٹی وصیت لکھی گئی تھی۔ اسی کا پتہ ایسے چلا کہ شپمین کے ٹائپ رائٹر میں کچھ کریکٹر خراب تھے، اور ٹھیک وہی کریکٹر کیٹالین کی وصیت میں بھی تھے۔ ستمبر 1998 کو پولیس نے ہائیڈے کے جانے مانے ڈاکٹر شپمین کو اریسٹ کر لیا۔ جب یہ بات کھلی تو وہ لوگ بھی سامنے آ گئے جن کے پیاروں کو شپمین نے مارا تھا۔ ان کو شک تو تھا، لیکن وہ شہر کے جانے مانے ڈاکٹر کے سامنے آواز نہیں اٹھا سکے۔ پولیس نے 15 دوسرے پیشنٹ کو بھی انویسٹیگیشن کیا جو کچھ عرصہ پہلے شپمین کے ہاتھوں مرے تھے۔ ان سارے پیشنٹ کو ڈایا مورفین کا جان لیوا ڈوز دیا جاتا اور ان کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ خود سائن کرتا اور وجہ میں اولڈ ایج لکھتا تھا۔ کرائمیشن کی صلاح بھی شپمین خود ہی دیتا تھا تاکہ جلنے کے بعد سارے ثبوت خود ہی مٹ جائیں۔ پولیس نے جب انویسٹیگیشن کو بڑھایا تو پتہ چلا کہ شپمین نے 1975 سے لے کر 1998 تک 218 مریضوں کو قتل کیا ہے۔ اس کے علاوہ
جانے کتنے کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ کورٹ نے شپ مین کو 15 موت کے جرم میں 15 بار سزائے موت سنائی۔